بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء کرام، اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم 4 اسباق پڑھ چکے ہیں تسہیل الادب سے، اور ان 4 اسباق کے اندر ہم نے اسم کی مختلف اقسام پڑھی ہیں. اسم کی پہچان، معرفہ اور نکرہ کی پہچان، مذکر اور مؤنث کی پہچان، اور ہم نے اس میں اشارہ کی جو بحث تھی اس کو پڑھا ہے، اور بہت سارے کلمات کو ہم زبانی یاد کر چکے ہیں اور جو مشقیں تھی ان کو بھی حل کر چکے ہیں. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ عربی زبان کے اندر اظہار ما فی الضمیر کرنا شروع کر چکے ہوں گے. کم از کم الفاظ کو، چیزوں کو آپ عربی زبان میں بولنے لگ چکے ہوں گے. اگر ابھی تک آپ پابندی نہیں کر پا رہے تو اس سے ہم اپنے ان اسباق سے اچھے طریقے سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے آپ کو ابھی عربی زبان کے اندر الفاظ بولنے کی عادت بنانی چاہیے، تاکہ آگے ہم اپنے اسباق کے اندر تھوڑی بہت عربی بھی بولنا شروع کر دیں، تاکہ اسباق سے زیادہ ہم استفادہ کر سکیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک اور جملہ دینے لگا ہوں. اس جملے کو آپ نے خوب یاد کرنا ہے اور بار بار مختلف جگہوں پر اس کو بولنا ہے، تاکہ آپ کو اندر سے قوت اور طاقت ملتی رہے عربی زبان بولنے کی. وہ جملہ کیا ہے؟ اريد ان اواظب على اللغة العربية. میں چاہتا ہوں کہ میں عربی زبان پر پابندی کروں، یعنی عربی زبان بولنے کی پابندی کروں. اريد ان اواظب على اللغة العربية. کوشش ہوتی ہے کہ ہر سبق کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جملہ ایسا ضرور آپ کی گوش گزار کروں جس سے آپ کی جو ہمت ہے وہ باقی رہے اور آپ کو عربی زبان سیکھنے کا اور بولنے کا شوق رہے. تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں یہ جملہ آپ کی گوش گزار کر دیا. تعال نبدأ درسنا الدرس الخامس. آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق نمبر 5 کو. الدرس الخامس، 5واں سبق. المثنى والجمع، تثنیہ اور جمع. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 5 کے تحت تثنیہ اور جمع کی بحث پڑھیں گے. تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، اور جمع کہتے ہیں 2 سے زائد کو. عربی زبان کا یہ میزہ ہے کہ عربی زبان کے اندر 2 کے لیے مستقل لفظ استعمال ہوتا ہے، صیغہ استعمال ہوتا ہے، کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور جمع وہ 2 سے زائد کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. آئیے تثنیہ اور جمع کی جو تعریف اور اصول ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سیکشن ہے مثالوں کا اور کلمات جدیدہ کا، اس کی طرف بڑھتے ہیں. 2 شخصوں یا 2 چیزوں کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے عربی میں اسے تثنیہ اور مثنیٰ کہتے ہیں. 2 شخصوں یا 2 چیزوں کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے عربی میں اسے تثنیہ اور مثنیٰ کہتے ہیں. 3 یا 3 سے زائد اشخاص یا اشیاء کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو جمع کہتے ہیں. تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، حالت رفعی میں الف و نون اور حالت نصبی و جری میں یا و نون بڑھا دیتے ہیں. اس بات کو سمجھیے. تثنیہ یعنی مفرد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے. آپ نے اگر حالت رفعی ہے یعنی ضمہ کی حالت ہے، اس صورت میں تو الف و نون لگا دیں گے تو وہ تثنیہ بن جائے گا. جیسے کتاب، با کے بعد آپ الف و نون لگا دیں، کتابانی 2 کتابیں. قلم، 1 قلم، اور قلمانی یعنی میم کے بعد الف نون لگائیں گے تو 2 قلم. ایسے ہی کوب 1 پیالہ، کوبانی 2 پیالے. جوال 1 موبائل، آخر میں الف اور نون لگا دیں، جوالانی 2 موبائل. تو الف اور نون بڑھائیں گے تو تثنیہ یعنی 2 کا معنی آپ کو اس میں حاصل ہو جائے گا. اگر وہاں پر نصب آ رہی ہے، فتحہ آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے کلمہ پر، یا کوئی ایسا عامل پہلے موجود ہے جو کسرہ دے رہا ہے، زیر دے رہا ہے، جر دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ الف اور نون نہیں بلکہ اس صورت کے اندر آپ یا اور نون بڑھا دیں گے. جیسے رأیت کتابین. اب کتابین یا اور نون ہم نے بڑھایا اس لیے کہ ماقبل جو رأیت لفظ ہے اس کی وجہ سے کتابین یہاں پر فتحہ نہیں تھی، فتحہ کی جگہ ہم نے یا لگا دی اور آگے نون لگا دیا. ایسے ہی مررت بطالبین، میں 2 طالب علموں کے قریب سے گزرا. اب با کی وجہ سے آگے زیرانی تھی، کسرانی تھی، جرانی تھی، تو وہاں پر ہم نے یا اور نون لگا دیا تثنیہ کو بنانے کے لیے. دیکھیے جیسے کتابن سے کتابانی
اور قراستن سے قراستانی، اور حالت نصبی و جری میں، یعنی حالت نصبی ہو یا جری ہو، فتحہ والی زبر والی حالت ہو یا کسرہ والی زیر والی حالت ہو، تو اس میں یا اور نون بڑھانا تھا تو وہ بن جائے گا کتابینی قراستینی۔ جمع بنانے کے قاعدے مشکل بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں، ہم یہاں جمع سالم بنانے کا قاعدہ بتاتے ہیں۔ یعنی جمع بنانے کے بہت سارے قاعدے ہیں اور مشکل بھی ہیں، یاد بھی کرنے، تفصیلات آپ اس کو صرف کی کتابوں میں پڑھیں گے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، یہاں صرف جمع سالم بنانے کا قاعدہ بتایا جائے گا۔ جمع سالم بنانا بہت ہی آسان ہے۔ مردوں کے نام اور ان کی صفات کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کی جمع بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں حالت رفعی میں واو و نون اور حالت نصبی جری میں یا اور نون لگاتے ہیں۔ بہت آسان ہے، دیکھیں محمد مردوں کا نام ہے اور اس کے آخر میں بھی کرنا کیا ہے، واو اور نون لگا دیں، محمدون، یہ جمع بن جائے گی۔ حماد، ایک حماد یعنی تعریف کرنے والا آگے یہ مرد کا نام ہے تو اس لیے آپ اس کو حماد ہی کہہ دیں، اور اس کو جب آپ جمع بنائیں گے تو حمادون، بہت سارے حماد۔ عمیر، عمیرون، واو اور نون آخر میں آپ نے بڑھانے ہیں حالت رفعی کے اندر، اس صورت میں جب رفع آ رہی ہو تو یہ جمع بن جائیں گے۔ یہ مثالیں مردوں کے نام کی ہیں۔ مردوں کی صفت میں استعمال ہونے والے الفاظ کی مثال دیکھیے، کیونکہ اوپر ہم نے کہا تھا کہ مردوں کا نام ہو یا مردوں کے لیے استعمال ہونے والی صفت کے الفاظ ہوں، جیسے الصالح نیکوکار، اس سے بنے گا الصالحون، واو اور نون لگا دیں گے تو حالت رفعی کے اندر یہ جمع کا صیغہ بن گیا، اور اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ سالم اس لیے کہتے ہیں جو مفرد ہوتا ہے وہ بعین ہی اسی طرح موجود ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا، وہ سالم رہتا ہے، ثابت رہتا ہے۔ لیکن الصالحون ابتدا کے اندر الصالح موجود ہے، بس آخر میں واو اور نون لگایا تو الصالحون بنا دیا۔ المجتہد، المجتہدون، الطاہر، الطاہرون، تو حالت رفعی کی یہ ساری مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے حالت نصبی و جری، یعنی ایسی صورتیں جب ان کلمات پر زبر آ رہی ہو یا زیر آ رہی ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس صورت میں یا اور نون لگائیں گے۔ اب رأیت حمادین، میں نے بہت سارے حماد دیکھے۔ رأیت صالحین، میں نے بہت سارے صالح دیکھے۔ اب رأیت یہ کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد جو لفظ حمادین یا صالحین آ رہا ہے اس پر زبر آنی چاہیے، فتحہ آنی چاہیے، نصب آنی چاہیے، تو وہ یا اور نون کی صورت میں واضح ہو رہی ہے۔ ایسے ہی رأیت عمیرین اور مررت بمجتہدین، با کا تقاضا یہ ہے کہ بعد میں کسرہ آئے، زیر آئے، جر آئے، تو آپ دیکھیں یا اور نون آ گیا۔ اور ایسے ہی مررت بطاہرین، یہاں پر بھی کسرہ ہے تو یا نون ہم اس کو جمع کو اس کے ساتھ واضح کر رہے ہیں، تو اس جمع کو کیا کہتے ہیں، اس جمع کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عورتوں کے نام اور ان کی صفت کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کی جمع بنانے کے لیے الف تا آخر میں لگاتے ہیں، الف اور تا آخر میں لگاتے ہیں، جیسے فاطمۃ سے فاطمات، نعیمۃ سے نعیمات۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ جو اس کا اپنا تائے مدورہ ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا اور الف اور تا لگا دیا جائے گا۔ فاطمات، نعیمات، جمیلات، شجرۃ سے شجرات، الصائمۃ سے الصائمات، القانتۃ سے القانتات، المعلمۃ سے المعلمات۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام مثالوں کے اندر جو تائے مدورہ عورتوں کے نام یا اوصاف ان کے اندر مستعمل ہے اس کو حذف کرتے ہیں اور آخر میں الف اور تا لگا دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ دوسری چیزوں کی جمع کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں، جیسے الکتاب کی جمع الکتب ہے اور القلم کی جمع الاقلام ہے۔ اب الکتب اور الاقلام دو مختلف وزن ہیں، تو اس لیے بہت ساری چیزیں جن کے قواعد ہی نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے قواعد مشکل ہے، زیادہ ہے، مختلف ہیں، تو اس لیے کیونکہ کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ سہل سے سہل طریقے پر عربی زبان بولنی سکھائی جائے، تو ان تفاصیل کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر تثنیہ اور جمع بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھا ہے، وہ سیکھا ہے۔ میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، سبق تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ
ہم امثلہ اور پھر الاسئلہ کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پر صرف میں انہی قواعد کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. تثنیہ اور جمع بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھا. تثنیہ کہتے ہیں دو کے عدد کو بیان کرنے کو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ عربی زبان کا یہ میزہ ہے. اس کو بناتے کیسے ہیں؟ بالکل آسان ہے. مفرد کے آخر میں الف اور نون لگا دے حالت رفعی کے اندر، جس میں کلمہ پر ضمہ آ رہی ہو، پیش آ رہی ہو، وہاں پر آپ الف نون لگا دیں. جیسے کتابن سے کتابانی، ورقتن سے ورقتانی، مکتبن سے مکتبانی، الف اور نون لگا دیا تو مکتبانی دو مکتب، قلمانی دو قلم، مفتاحانی دو چابیاں، کتابانی دو کتابیں، جدارانی دو دیواریں، اور ایسے ہی کراستانی دو کاپیاں. اب حالت جری اور حالت نصبی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف نون نہیں لگانا، یا نون لگا دینا ہے. اور حالت جری اور حالت جو نصبی ہے اس کو آپ نحو کی کتابوں پڑھ چکے ہیں، چونکہ صف اول میں بھی آپ نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور ابھی بھی ہدایت النحو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حالت نصبی اور جری کن صورتوں میں ہوتی ہے، کیا عوامل ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یا اور نون لگا دیں گے. چند مثالیں ذکر کر دیتا ہوں. رأیت کتابین، مررت بطالبین، اور رأیت مفتاحین، اور مررت باستاذین. اس طرح جر ہو یا نصب ہو وہاں پر یا اور نون آ جائے گا. یہ تھا تثنیہ. جمع کی چونکہ بہت سارے قاعدے ہیں تو یہاں پر صرف جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم ہمیں سکھایا گا. جمع مذکر سالم بالکل آسان ہے. مفرد کے آخر میں واو نون لگا دیں حالت رفعی کے اندر، اور جو حالت نصبی اور جری ہے اس میں یا اور نون لگا دیں، لیکن اس سے قبل کسرہ ہونی چاہیے. یہ بات پہلے شاید رہ گئی ہے، اس سے قبل کسرہ ہونی چاہیے. ہم نے تثنیہ میں اس سے قبل فتحہ دی تھی، عالمین، کتابین، جبکہ جمع کے اندر کسرہ آئے گی یا اور نون سے پہلے حالت نصبی اور جری کے اندر. چند مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ مسلم، مسلمون، مؤمن، مؤمنون، عابد، عابدون، ساجد، ساجدون. اب ان تمام تر کو آپ دیکھیں یہ اوصاف ہیں یا پھر اب زید، زیدون، اور عمیر، عمیرون اسما بھی لے آئے. تو ان تمام کو آپ دیکھیں کہ مفرد کے بعد واو نون لگایا تو ہم نے ہمارے پاس جمع مذکر سالم کا کلمہ بن گیا اور اس سے ہمیں جمع کا معنی حاصل ہوگا. یہی کلمہ جب حالت جری اور حالت نصبی ہوتا ہے تو میں نے آپ سے کہا یا نون اور اس سے قبل کسرہ، وہ بھی آسان ہے. رأیت صالحین، مررت بصالحین، یا پھر رأیت ساجدین، مررت بساجدین. تو یہ یا اور نون لگ جائے گا، ما قبل میں کسرہ لگ جائے گی تو آپ حالت جو نصبی اور جری ہے اس آپ جمع مذکر سالم کے معنی کو حاصل کر لیں گے. جہاں تک جمع مؤنث سالم کی بات ہے تو بالکل آسان ہے. جو تائے مدورہ ہے اس کو ہٹا دیں اور الف تا آخر میں لگا دیں. فاطمۃ میں فاطمات بن جائے گا، مسلمۃ میں مسلمات بن جائے گا، مؤمنۃ میں مؤمنات بن جائے گا. اور یہاں ایک بات ذکر نہیں کی گئی، وہ انشاءاللہ آگے خود ہی آ جائے گی کہ جمع مؤنث سالم میں جو فتحہ ہوتی ہے وہ کسرہ کی صورت میں آتی ہے. وہ انشاءاللہ یہاں ذکر نہیں ہے تو آگے ہی اس کو کہیں پڑھ لیں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تثنیہ اور جمع بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھ لیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امثلہ، کلمات جدیدہ اور مشق کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا. اور میں یہاں جاتے ہوئے ویڈیو مکمل کرتے ہوئے ایک جملہ جو پہلے بولا تھا اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں. اريد ان اواظب على اللغة العربية، میری چاہت ہے کہ میں عربی زبان کو پابندی سے بولوں. تو آپ اپنی اس چاہت کو وجود دیں، عملی جامہ پہنائیں تاکہ اسباق سے ہم خوب استفادہ کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں پورے شوق ذوق کے ساتھ عربی زبان بولنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لکھنے کا جو ملکہ ہے وہ اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.